پیسیفک اوشن جو دنیا کا سب سے بڑا اوشن کہلایا جاتا ہے، اگر اس کے ایریا کی بات کریں تو یہ تقریباً 155 ملین اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 4000 میٹر ہے۔ اتنے بڑے اور اتنے گہرے اوشن میں ایک آئی لینڈ موجود ہے جو ایسٹر آئی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ چلی کے ساحل سے تقریباً 3512 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ آئی لینڈ اس وجہ سے مشہور ہے کیونکہ یہ اتنے بڑے اور اتنے گہرے آئی لینڈ میں بالکل اکیلا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آئی لینڈ اس پر موجود ان جائنٹ سٹیچوز کی وجہ سے مشہور ہے۔ مگر یہ اتنے وزنی سٹیچوز آخر کس نے بنائے تھے؟ کیا وہ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 5 اپریل 1722 یعنی آج سے قریب 300 سال پہلے ایک یورپین ایکسپلورر جیکوب روگوین جو اپنی بوٹ پر ڈیوس لینڈ کی تلاش میں نکلا تھا مگر غلطی سے اس آئی لینڈ پر آ پہنچا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس آئی لینڈ کے کنارے کئی سارے جائنٹ اسٹیچوز جو ایک لائن میں کھڑے ہیں جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ مزید اس آئی لینڈ کے بارے میں جاننے کے لیے اسے ایکسپلور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ ان جیسے کئی اور سٹیچوز بھی اس آئی لینڈ پر موجود ہیں، جن میں سے کچھ تو کھڑے تھے اور کچھ گرے ہوئے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جس دن جیکوب اس آئی لینڈ پر گیا تھا وہ دن ایسٹر سنڈے کا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام ایسٹر آئی لینڈ رکھ دیا گیا، جبکہ اس کا پرانا نام راپا نوئی تھا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق آج سے 300 سال پہلے اس آئی لینڈ پر صرف چند ہی لوگ رہتے تھے، مگر ان کو بھی ان سٹیچوز کے حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ بس اس دن سے لے کر آج تک لوگ اس مسٹیریس آئی لینڈ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ تو صرف ان کو دیکھتے ہیں مگر کچھ ریسرچرز آج بھی ان سٹیچوز کا سچ جاننے میں مصروف ہیں۔ کچھ ریسرچرز نے جب اس پورے آئی لینڈ کی چھان بین کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہاں 1000 کے قریب اسٹیچوز موجود ہیں، جنہیں اس وقت کے لوگ موآئی کہا کرتے تھے۔ ویسے تو اسٹیچوز اور بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں مگر ان اسٹیچوز کو جو چیز سب سے الگ بناتی ہے وہ ہے ان کے لمبے چہرے، لمبی ناک اور شارپ چین۔ ان میں سے کچھ اسٹیچوز تو بالکل نارمل ہیں مگر کچھ کے صرف چہرے زمین پر پڑے دکھائی دیے، مگر جب کھدائی کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی باقی باڈی بھی ہے جسے زمین میں دفنایا گیا تھا۔ ریسرچرز کو کئی اسٹیچوز ایسے بھی ملے جن کی ہائٹ قریب 20 سے 30 فیٹ ہوگی، مگر ان کو ایک ایسا اسٹیچو بھی ملا جو انکمپلیٹ چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کی کیلکولیشن کے مطابق کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا وزن 300 ٹن اور ہائٹ 70 فیٹ کے قریب ہوگی۔ پہلے تو اتنے بڑے پتھر کو تراش کر اسٹیچو کی شکل دینا اور پھر اتنے بھاری اسٹیچو کو آئی لینڈ کے کنارے پر لا کر کھڑا کرنا آج کے دور میں بھی ہیوی مشینری کے بغیر ممکن نہیں، چونکہ یہ اسٹیچوز 13 سینچری میں بنائے گئے تھے جس وقت مشینری کا ہونا امپاسبل تھا۔ لہٰذا یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ان سٹیچوز کو ہیومنز نے ہی آئی لینڈ کے ڈیفرنٹ سپاٹس پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ یہ سٹیچوز وولکینو سے نکلنے والے وولکینک ایش سٹون سے بنائے گئے تھے۔ ایکسپیریمنٹ کے طور پر جب ریسرچرز نے صرف اس سٹیچو کی ایک آنکھ کو پتھر پر تراشنا چاہا تو ان کو 3 دن لگ گئے۔ اس لیے ان کا ماننا ہے کہ ایک سٹیچو کو بنانے میں 10 سے 15 مزدوروں کو تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا ہوگا۔ اس میں وولکینو کے قریب ہی پڑے پتھروں پر پہلے اسٹیچو کو بنایا جاتا ہوگا اور کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو دوسری جگہوں پر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہوگا۔ پتھروں کو تراش کر اسٹیچو بنانا اور پھر ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کی بات تو ریسرچرز کی سمجھ میں آ گئی، مگر اتنے بھاری اسٹیچوز جن میں سے ہر ایک کا وزن قریب 10 ہاتھیوں کے برابر تھا، ان کو مشینری کے بغیر کیسے ٹرانسپورٹ کیا گیا یہ سمجھنا ابھی باقی تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک کنکریٹ کا اسٹیچو بنایا اور اس کے تینوں سائڈز پر رسیاں باندھ کر اسے اسٹیبل کیا۔ پھر تینوں رسیوں کو برابر کھینچنے پر یہ اسٹیچو حیران کن طور پر موو کرنے لگا۔ انہوں نے اس اسٹیچو کو 50 فیٹ تک ایسے ہی موو کیا اور ان کا یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ اسٹیچو کو ٹرانسپورٹ کیسے کیا جاتا تھا، مگر ایک بات کا جواب ڈھونڈنا ابھی بھی باقی تھا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان اسٹیچوز کو بنایا اور آخر اب یہ لوگ کہاں پر ہیں۔
ایک اسٹڈی سے پتہ چلا کہ یہ لوگ پولینیشین تھے جو آج سے 1700 سال پہلے اس آئی لینڈ پر آباد ہوئے تھے اور ان کی تعداد 18,000 کے قریب تھی۔ مزید اس آئی لینڈ کی چھان بین سے ان کو کئی ایویڈنس ملے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہلے بہت گھنا جنگل ہوا کرتا تھا جس میں سب سے زیادہ مقدار پام ٹریز کی تھی، مگر ان پولینیشینز نے اس جنگل کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ لوگ فارمرز ہوں اور ان کو کھیتی باڑی کے لیے بالکل پلین زمین چاہیے ہو، اور ایسی زمین جہاں وہ آسانی سے اپنے ان اسٹیچوز کو موو کروا سکیں، مگر ان کو اس کے اثرات کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ زیادہ مقدار میں درختوں کی کٹائی کی وجہ سے وہاں کی زمین بنجر ہونا شروع ہو گئی، اور زمین کے بنجر ہونے کی وجہ سے ان کی خوراک کم پڑنے لگی، اور یہ لوگ اپنی خوراک پوری کرنے کے لیے آپس میں ہی لڑ پڑے، اور کئی لوگ مارے گئے۔ مارے جانے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ آئی لینڈ پر عورتوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے وہاں کی پاپولیشن بھی رک گئی، اور بچ جانے والے لوگ کسی اور آئی لینڈ پر مائیگریٹ کر گئے۔ آج بھی یہ اسٹیچوز اسی حالت میں موجود ہیں۔ یہ اسٹیچوز کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، ریلیجیس پرپس کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، کئی ریسرچرز کی اس بارے میں اپنی اپنی رائے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔